اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون تعریف کرنے والے ہیں، السائحون روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف حکم کرنے والے ہیں نیکی کا، والناہون عن المنکر اور روکنے والے ہیں برائی سے، والحافظون لحدود اللہ اور حفاظ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی حدوں کی، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دو مؤمنین کو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں آواز سے نبی کے اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین یہ کہ وہ بخشش طلب کریں واسطے مشرکین کے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ قرابت داری ہو، من بعد ما تبین بعد اس کے کہ واضح ہو گئی ان کے لیے یہ بات، لہم واسطے ان کے، انہم اصحاب الجحیم بے شک وہ جہنم والے ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا لأبیہ اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدہ مگر ایک وعدے کے نبا کے لیے، وعدہا ایہ وعدہ کیا اس سے، فلما تبین لہ پس جب واضح ہو گئی اس کے لیے یہ بات، انہ عدو للہ بے شک وہ دشمن ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، تبرأ منہ بیدار ہو گئے اس سے، ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک ابراہیم البتہ نرم دل حلیم بردبار ہے، وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ لیضل قوم بعد اذ ہداہم کہ بہکا دے کسی قوم کو بعد اس کے جب کہ ان کو ہدایت دی، حتیٰ یبین لہم یہاں تک کہ ظاہر کر دے واسطے ان کے ما یتقون جس سے وہ بچیں، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ نہیں واسطے تمہارے سوا اللہ تعالیٰ کے من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ آج کی زیر سبق آیات میں پہلی صفت ہے توبہ، کہ ایمان والے التائبون گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ اصل میں پشیمانی کا نام ہے، اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے، پشیمان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور جو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اس طرح جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ، ان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ گناہ پہ اصرار نہیں ہونا چاہیے، صغیرہ گناہوں پہ اصرار کرے گا کبیرہ بن جائیں گے، کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرے گا تو یہ کفر تک پہنچا دیں گے۔ تو ایمان والوں کی پہلی صفت ہے التائبون، قصور ہو جائے تو قصور کا اعتراف کرتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، اس کام کو چھوڑتے ہیں، آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں نہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اس دفعہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے توبہ التائبون۔
فرمایا التائبون وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون دوسری صفت عبادت کرنے والے ہیں۔ عبادت زبان کی بھی ہے، عبادت بدن کی بھی ہے، عبادت مال کی بھی ہے۔ تینوں عبادات کا تذکرہ التحیات کی ابتدا میں ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی بدنی مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس طرح اظہار فرمایا اپنی عبادت کا، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو العابدون عبادت کرنے والے ہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ اسی عبادت کا سبق ہم دہراتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو دوسری صفت ہے العابدون، نماز اپنے وقت پہ، زکوٰۃ اپنے وقت پہ اور روزہ اپنے وقت پہ، صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج اپنے وقت پہ، یہ عبادات ہیں۔ فرمایا عبادت کرنے والے ہیں۔ تیسری صفت الحامدون، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ الحامدون، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ کہتے ہیں اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے ان کا وقت گزرتا ہے۔ الحامدون، تعریف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر وہ خوشی میں ہیں تب، غمی میں ہیں تب، سفر میں ہیں تب، حضر میں ہیں تب، اکیلے ہیں تب، کسی مجلس میں ہیں تب، ان کی خلوت ہے تب، جلوت ہے تب، رات ہے تب، دن ہے تب۔ رات ہے تب، دن ہے تب۔ الحامدون وہ تعریف کرنے والے ہیں۔ الصائحون، چوتھی صفت فرمایا وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ مفسرین نے اس کی ایک تفسیر کی ہے، الصائحون سفر کرنے والے ہیں طلب علم کے لیے، وہ طالب علم ہیں، چونکہ ایک طالب علم کو بھی دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور طلب علم کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، طالب علم جب طلب علم کی نیت کر لے تو طالب علم کا درجہ پا لیتا ہے، طلب علم کا ثواب رکھتا ہے۔ جو فضائل طالب علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، یقیناً وہ سب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو طلب علم کے لیے سفر کریں، اور کرنے والے جو ہیں وہ صائحون میں آئیں گے۔ محدثین کرام رحمہم اللہ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کا سفر کیا انہوں نے، صرف ایک ایک حدیث کی تلاش کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا محدثین کرام نے۔ الصائحون، اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں الصائحون وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا سفر کرنے والے ہیں، اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ وہ ہجرت کے ارادے سے سفر کرنے والے ہیں، ایسے مقام پہ رہتے تھے جہاں شاعر اسلام کی تعظیم کرنی مشکل ہو چکی ہے، نماز روزہ مشکل ہو چکا ہے، فرمایا اس مقام کو چھوڑ کے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ تو الصائحون یہ چوتھی صفت بیان فرمائی۔ الراکعون رکوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ الراکعون الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں، سجدہ 7 اعضاء کا زمین پہ لگنے کا نام ہے، 7 اعضاء کے زمین پہ لگنے کا نام ہے، گویا وہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ الآمرون بالمعروف
کتنی صفات ہو گئیں؟ 6۔ 7ویں صفت نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے جی، نماز پڑھ لیں۔ گویا تجارت کر رہے ہیں جی، سچ بولیں، اور اسی طرح حلال کھائیں، حلال کہیں، حلال سوچیں، اچھائی کا حکم کرنا، خیر کا حکم دینا، بڑوں کی تعظیم کریں جی، ماں باپ کی خدمت کریں، صلہ رحمی کریں، رشتے جوڑیں، یہ سب اوامر میں آئیں گے۔ آمرون بالمعروف، گویا ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع بنیں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں، اصحاب رسول کے اسوے کو لے کر چلیں، سب آمرون میں آئے گا۔ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ 8ویں صفت فرمایا برائی سے روکنے والے ہیں، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، قتل نہیں کرنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اسی طرح بہت سارے اور نواہی میں کام ہیں کہ حرام نہیں کھانا، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، بے جا کسی کو پریشان نہیں کرنا، قطع رحمی نہیں کرنی، یہ سارے کام والناہون عن المنکر، گویا وہ برائی سے روکنے والے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی، حدوں کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حدوں کے محافظ ہیں۔ الحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، فرمایا جو مؤمنین صفات کے مالک ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ وبشر المؤمنین کے مقابلہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو شرک کفر کی حالت میں مر گئے، حتیٰ کہ ان کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو میرا اور آپ کا کیا شمار ہے بھائی؟ اللہ کے پیغمبر کو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ استغفار نہیں کر سکتے مشرکین کے لیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ آپ نے پچھلے اسباق میں سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ابو طالب، نام ہے عبد مناف۔ کیا نام ہے؟ عبد مناف بن عبد المطلب۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، حضرت جعفر کے والد ہیں، حضرت عقیل کے والد ہیں، یہ تینوں بھائی ہیں۔ ابو طالب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے احسانات تھے۔ شیب ابی طالب کے اندر بھی وہ قید رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دشمنوں سے نمٹتے رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ علیہ السلام انتظار میں تھے کوئی موقع ملے میں بات کروں، لیکن کفر اینڈ کمپنی تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، یہ دو شخص ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، دعا کروں گا، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ابو جہل نے ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ فوراً ابو جہل بول پڑتا کہ عبد المطلب کے دین کو نہ چھوڑنا۔ پھر آپ علیہ السلام کہتے چچا جان کلمہ پڑھ لیں۔ پھر ابو جہل کہتا عبد المطلب کے دین کو نہ چھوڑنا۔ تو ابو طالب نے کہا میں عبد المطلب کے دین پہ قائم ہوں۔ عبد المطلب ان کے والد کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا۔ چنانچہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کفر کی حالت میں موت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آ کر کہا اللہ کے رسول، آپ کا بوڑھا چچا گمراہی کی حالت میں مر چکا ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا جاؤ زمین میں گڑھا کھود کر اس میں ڈال دو۔ آپ علیہ السلام اس کی تدفین میں شامل نہیں ہوئے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے استغفار شروع کر دی اور فرمایا میں استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کریں گے۔ جب آپ نے استغفار شروع کیا تو عام مؤمنین نے بھی اپنے مشرک جو آباء و اجداد دنیا سے رخصت ہوئے تھے ان کے لیے استغفار شروع کر دیا۔ تو یہ آیت اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے نبی کے لیے اور ان کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ بخشش طلب کریں واسطے مشرکین کے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، قرابت داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ واضح ہو جائے ان کے لیے یہ بات، انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی پھر استغفار نہ کریں، اب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ مشرکین کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، مؤمنین بھی مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کیوں کرتے رہے بھائی؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر کے لیے، الا عن موعدہ، مگر ایک وعدے کو نبھانے کے لیے، وعدہ ایاہ، وعدہ کیا تھا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا جی میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ سلام لیا، سلام متارکہ سلام علیک، ساستغفر لک ربی، آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو اس وقت تک دعا مانگتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ جب اللہ رب العزت نے منع فرما دیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو استغفار کر رہے تھے وہ بھی اس وقت تک استغفار کرتے رہے جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکا نہیں گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت آ گئی، روک دیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب واضح ہو گئی یہ بات کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بیدار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم البتہ نرم دل حلیم بردبار ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ لیضل قوما، کہ بہکا دے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ ہدایت دی ان کو، حتیٰ یبین لہم، یعنی بعد اس کے جب ان کی رہنمائی کی، حتیٰ یبین لہم، یہاں تک کہ واضح کر دے، ظاہر کر دے ان کے لیے ما یتقون، جس سے وہ بچیں، یعنی جب تک ان کو ان چیزوں سے رکنے کے لیے وضاحت نہ دے دے، جب تک پیغمبر ان کے سامنے کھول کر بیان نہ کر دے کہ ان چیزوں سے رکنا ہے، فرمایا اس وقت تک پیغمبر پیچھے نہیں ہٹتا، برابر ان کو روکتا رہتا ہے۔ تو رب تعالیٰ بھی کسی قوم کو نہیں بہکاتے جب ان کے لیے ہدایت واضح ہو جاتی ہے، جب ان کے لیے پیغمبر حق کو کھول دیتا ہے۔ ہاں جب وہ حق دیکھنے کے بعد، حق قبول کرنے کے بعد حق کو چھوڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ گمراہی کا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، حامدون تعریف کرنے والے ہیں،
الصائحون روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون حکم کرنے والے ہیں، بالمعروف ساتھ نیکی کے، والناہون عن المنکر اور روکنے والے ہیں برائی سے، والحافظون لحدود اللہ اور حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی احکام کی، حدود کی۔ وبشر المؤمنین خوشخبری دو مؤمنین کو، ما کان للنبی یہ نہیں آواز سے نبی کے اور ان کے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ بخشش طلب کریں واسطے مشرکین کے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ قرابت داری ہو، من بعد ما تبین بعد اس کے واضح ہو گئے ان کے لیے بات، انہم اصحاب الجحیم بے شک وہ جہنم والے ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے، الا موعدہ مگر ایک وعدے کے نبا کے لیے، وعدہ ایجا کے وعدہ کیا اس سے، فلما تبین لہ جب واضح ہوگی اس کے لیے یہ بات، انہ عدو للہ بے شک وہ دشمن ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، تبرأ منہ تو بیدار ہو گئے اس سے، ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک ابراہیم البتہ نرم دل بردبار ہے، وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ لیضل قوما کہ بہکا دے کسی قوم کو بعد اس کے جب ہدایت دی ان کو، حتی یبین لہم یہاں تک کہ ظاہر کر دے واسطے ان کے ما یتقون جس سے وہ بچیں، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ وہ اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔